اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے تنوں والے اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے کے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا، یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے۔ وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اور وہی ہے جس نے باغ پیدا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ باغات ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جیسے خربوزہ، تربوز اور دیگر بیل بوٹے وغیرہ، اور کچھ ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے نہیں بلکہ تنے والے ہیں، جیسے آم، امرود اور مالٹا وغیرہ کے باغات۔ اسی طرح کھجور اور کھیتی، انار اور زیتون کو پیدا فرمایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ان پھلوں میں تاثیر اور ذائقے کے اعتبار سے تو فرق ہوتا ہے، لیکن رنگ اور پتوں کے اعتبار سے بہت مشابہت ہوتی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو۔ یہاں فصلوں کا حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس میں سب سے اول تو عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ، یا نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ داخل ہے، اور اس کے علاوہ مساکین کو کچھ پھل وغیرہ دینا بھی پیداوار کے حقوق میں آتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ہر پیداوار میں زکوٰۃ ہے، چاہے پیداوار کم ہو یا زیادہ، اس کے پھل سال تک رہیں یا نہ رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کسی قید کے بغیر فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زمین بارش، نہر اور چشموں سے سیراب ہو اس میں عشر ہے، اور جو پانی کھینچ کر سیراب کی جائے اس میں نصف عشر ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ مفسرین نے فضول خرچی کے مختلف محمل بیان فرمائے ہیں، چنانچہ مفسر سدی کا قول ہے کہ اگر مال خرچ کر ڈالا اور اپنے گھر والوں کو کچھ نہ دیا اور فقیر بن بیٹھا تو یہ خرچ بے جا ہے، اور اگر صدقہ دینا ہے ہی سے اور صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بے جا اور بے داخلے اسراف ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایسا ہی قول ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ معصیت میں خرچ نہ کرو۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف ہے، اور اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور اس تمام کو راہ خدا میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہوگا، اور 1 درہم معصیت میں خرچ کرو تو وہ اسراف ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور پیدا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشی میں سے جو چوپائے 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے جو بوجھ لادنے اور بار برداری کے کام میں آتے ہیں جیسے اونٹ، کھچر اور گھوڑے وغیرہ، اور کچھ چھوٹے جیسے بکری وغیرہ
کہ جو اس قابل نہیں، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کیے انہیں کھاؤ، اور اہل جاہلیت کی طرح اللہ تبارک و تعالی کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اللہ نے 8 نر و مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ جیسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں، اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ ثمانیت ازواج، 8 نر اور مادہ۔ اس آیت میں جانوروں کے 8 جوڑے بیان کیے گئے، یعنی نر مادہ، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے جوڑے۔ جانور تو اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن چونکہ اہل عرب کے سامنے زیادہ تر یہی جانور ہوتے تھے، اور حرام اور حلال کے جو انہوں نے قاعدے بنائے تھے وہ بھی انہی جانوروں کے بارے میں تھے، اس لیے بطور خاص انہی جوڑوں کا بیان کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ ان جانوروں کے صرف نر حرام ہیں، یا صرف مادے، یا نر اور مادہ دونوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو بھیڑ بکری کے نر حرام کیے، اور نہ ان کی مادائیں حرام کی، اور نہ ان کی اولاد۔ تمہارا یہ فعل کہ کبھی نر حرام ٹھہراؤ اور کبھی مادہ، کبھی ان کے بچے، یہ سب تمہاری اپنی اختراع ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ، یعنی ان جانوروں کو تم حرام مانتے ہو، اگر اس میں تم سچے ہو تو اس حرمت کی قطعی یقینی دلیل لاؤ۔ اسے معلوم ہوا کہ حلت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل نہ مانگی جائے گی، بلکہ حرمت کا دعویٰ کرنے والے پر دلیل لانا لازم ہے۔ آج کل بد مذہب ہم سے ہر چیز کی حلت پر دلیل مانگتے ہیں اور خود حرمت کی دلیل نہیں پیش کرتے۔ یہ اصول قرآن کے صریح خلاف ہے۔ خود غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کے حرام ماننے والوں سے دلیل مانگی ہے یا حلال سمجھنے والوں سے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اللہ نے نر اور مادہ کو ایک جوڑا اونٹ سے اور ایک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جس دونوں مادہ جانوروں اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور ایک جوڑا اونٹ کا۔ اس آیت کریمہ میں دور جاہلیت کے ان لوگوں کا رد ہے جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے، جن کا پہلے ذکر آیات میں آ چکا ہے۔ شان نزول، جب اسلام میں احکام کا بیان ہوا تو انہوں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا، اور ان کا خطیب مالک بن عوف حشمی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بغیر کسی اصل کے چوپایوں کی چند قسمیں حرام کر لیں، تم نے بغیر کسی اصل کے چوپایوں کی چند قسمیں حرام کر لیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے 8 نر اور مادہ اور اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے۔ تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے؟ مالک بن عوف یہ سن کر ساکت اور متحیر رہ گیا اور کچھ نہ بول سکا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بولتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا آپ فرمائیے میں سنوں گا۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی دلیل کی قوت اور زور نے اہل جاہلیت کے خطیب کو ساکت اور حیران کر دیا، اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا؟ اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی ہے تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہوں گے، اگر کہتا کہ مادہ کی طرف سے تو ضروری ہوتا کہ ہر مادہ حرام ہو، اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر سب ہی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ۔ وہ جو تخصیص قائم کرتے تھے اور بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیتے تھے، اس حجت نے ان کے اس دعوی تحریم کو باطل کر دیا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تم سے براہ راست تو بیان فرمایا نہیں، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان جانوروں کی حرمت آئی نہیں، تو اب ان جانوروں کے حرام ہونے کی کیا صورت باقی رہی؟ لہذا جب یہ بات نہیں تو حرمت کے ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جھوٹ، باطل اور خالص بہتان ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جب تک وہ اپنے ظلم پر قائم رہے ہدایت نہیں دیتا۔